اگر سیاست کی گفتگو سے فرصت مل جائے، دنیاوی مشاغل سے فرصت مل جائے، تو بلوچستان کے 36 اضلاع کے حالات سامنے رکھ لینا، یہ سندھ کے علاقے، ان سے حالات پوچھ لینا کہ بھئی وہاں کے حالات کیا ہے۔ حالات یہ ہے میرے دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے بھی وہاں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہاں کی تصاویر دیکھی ہوں گی۔ حالات یہ ہیں، باپ کنارے پہ کھڑا ہے، بیٹا ڈوب رہا ہے، اور باپ بیٹے کی لاش کو نکال نہیں رہا، اس لیے کہ اس لاش کو دفنانے کے لیے خشک جگہ ہی نہیں ہے۔ 2005 کا زلزلہ آیا، وہ بھی بہت بڑی تباہی تھی، لیکن یہ سیلاب کا آنا اس سے بڑی تباہی ہے۔ آج وہ ہمارے بھائی امداد کے منتظر ہیں۔ آج معصوم بچہ جو ہے ہمارے گھر کے اندر، اسے دودھ نہ ملے، ہم ساری رات سوتے نہیں ہیں۔ آج اپنے بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو مہنگے سے مہنگا دودھ پلایا جا رہا ہے، کیا ان لوگوں کے معصوم بچے نہیں ہیں؟ وہ معصوم بچے بلک بلک کر کیسے سوتے ہوں گے؟ اللہ کے بندو، ان کے درد کو سمجھو، ان کے درد کو سمجھو۔ اور آپ کو پتا ہے انسان کا جو فقر ہے وہ اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی، وہ NGOs فائدہ اٹھائیں گی اور کئی لوگوں کا ایمان بکے گا، کئی لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگر ان کا ایمان چلا گیا، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، کل قیامت کے دن نبی کو جواب کیا دے پائیں گے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بس ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں کافی ہے، روزے رکھ لیتے ہیں کافی ہے، زکوٰۃ دے دیتے ہیں کافی ہے، حج کر لیا کافی ہے۔ نہیں میرے دوستو، ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ دین کی ظاہری کیفیت ہے، دین کی باطنی کیفیت کو بھی اپناؤ۔ باطنی کیفیت کیا ہے؟ کہ میرے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت ہو، میرے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے محبت ہو۔ اس سے پہلے جتنی گفتگو کی وہ حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ہم دیکھیں، آج حقوق العباد کو پورا کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے؟ پتہ ہے، اگر دنیا کی کاموں سے فرصت مل جائے نا، اگر سیاست کی گفتگو سے فرصت مل جائے، اگر دنیاوی مشاغل سے فرصت مل جائے، تو بلوچستان کے 36 اضلاع کے حالات سامنے رکھ لینا۔ یہ یہاں آپ کے علاقے کے اندر کوئی راجن پور کا، توسا شریف کا، رحیم یار خان اور ان کے مضافاتی علاقے، یہ سندھ کے علاقے، ان سے حالات پوچھ لینا کہ بھئی وہاں کے حالات کیا ہے۔ حالات یہ ہے میرے دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے بھی وہاں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہاں کی تصاویر دیکھی ہوں گی۔ حالات یہ ہیں، باپ کنارے پہ کھڑا ہے، بیٹا ڈوب رہا ہے، اور باپ بیٹے کی لاش کو نکال نہیں رہا، اس لیے کہ اس لاش کو دفنانے کے لیے خشک جگہ ہی نہیں ہے۔ کوہستان کے اندر نالا ابھرتا ہے، نالا بکھرتا ہے، اس کی موجوں کے درمیان 4 نوجوان آتے ہیں، دونوں کناروں پر ان کے اعزا و اقارب کھڑے ہیں، دونوں جانب ان کے اعزا و اقارب کھڑے ہیں۔ ذرا اس منظر کو سوچو تو صحیح، اولادیں ہماری بھی ہے، ہم اپنی اولاد کا ذرہ برابر دکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس منظر کو سامنے رکھو جب 4 نوجوان اس دریا، اس نالے کے درمیان کسی وجہ سے پھنس گئے ہیں، چاروں طرف ان کے اعزا و اقارب کھڑے ہیں، بچانا چاہتے ہیں پر بچا نہیں پا رہے۔ وہ 4 نوجوان، کڑیل نوجوان، پانی کی بے رحم موجوں کا شکار ہو کر جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ جاؤ آج بوڑھی اماں سے پوچھو جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کی خاطر جمع پونجیاں اکٹھی کی، پانی کا ایک ریلا آیا اور اس کی ساری جمع پونجی بہا کر لے گیا۔ جاؤ آج ان علاقوں سے پوچھو جہاں آج وہ لوگ بستے ہیں کہ جنہیں زمین پر بیٹھنے کے لیے خشک جگہ میسر نہیں آ رہی، پانی کی بے رحم موجوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ 2005 کا زلزلہ آیا، وہ بھی بہت بڑی تباہی تھی، لیکن یہ سیلاب کا آنا اس سے بڑی تباہی ہے۔ آج وہ ہمارے بھائی امداد کے منتظر ہیں۔
बताने वाले बताते हैं कि एक पानी की ½ लीटर बोतल की भी जरूरत है। एक पानी की बोतल, छोटी बोतल कि जिसे एक घूंट पीकर लाहौर की सड़कों पर फेंक देते हो। आज इस पानी की कदरत मंजिलत जो है राजनपुर वालों से पूछो, तोसा वालों से पूछो, वो कह रहे हैं हमें एक पानी की बोतल पहुंचा दो, हमारी जिंदगी के 2 या 3 दिन गुजर जाएंगे। आज मासूम बच्चा जो है हमारे घर के अंदर, उसे दूध न मिले, हम सारी रात सोते नहीं है। आज अपने बच्चों को, दूध पीते बच्चों को महंगे से महंगा दूध पिलाया जा रहा है। क्या उन लोगों के मासूम बच्चे नहीं है? वो मासूम बच्चे बिलक बिलक कर कैसे सोते होंगे? अल्लाह के बंदो, उनके दर्द को समझो, उनके दर्द को समझो। इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ने 4 हदीसें, लाखों हदीस के हाफिज थे इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह। उन्होंने 4 हदीसें निकाली और कहा कि ये लाखों हदीसों का निचोड़ है। उन 4 हदीसों में से एक हदीस ये है कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक जो चीज वो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद ना करे। आज जरूरत इस बात की है, आज पूछो उन लोगों से कि जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से घर बनाए थे कि यहां मेरी औलाद बसेगी, ना उनके घर रहे, ना दोबारा घर बनाने के लिए जमीन रही। ये अल्लाह की आजमाइश है, ये अल्लाह की आजमाइश है। यहां हमारे बड़े बड़े फिलासफर कहते हैं कि ये उनके गुनाहों का नतीजा है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। क्या जुमले कह रहे हो? ठीक है, आजमाइशें हमारे अपने अमाल की वजह से आती है, करतूतों की वजह से आती है, बदअमालियों की वजह से आती है, लेकिन याद रखना, पता नहीं हो सकता बदअमालियां मेरी हैं और पकड़ में वो आ गए हैं। पता नहीं गुनाह हमारे हैं और आजमाइश के अंदर वो आ गए हैं। और फिर दूसरी बात, बड़ों की नीयतों का असर छोटों पे पड़ता है, बड़ों की नीयतों का असर छोटों पे पड़ता है। मरवान बिन अब्दुल मलिक बादशाह है, शिकार के लिए निकला, काफले से बिछड़ गया, चलते चलते एक बाग में पहुंचा, बाग का माली पहचानता नहीं था। कहा मरवान बिन अब्दुल मलिक ने उस माली से कि मुसाफिर हूं, मुझे जूस पिलाओ, अनार का बाग था। उस माली ने मरवान बिन अब्दुल मलिक के सामने अनार तोड़ा, काटा, जूस निकाला, रंगत भी आला, जायका भी आला। मरवान बिन अब्दुल मलिक ने वो जूस पिया और फिर कहा कि ये इतना अच्छे जायके वाला अनार, इतने खूबसूरत रंग वाला मशरूब मेरे दरबार में क्यों नहीं पहुंचता? मेरी रइयत के अंदर ये अनार का दरख्त है और मेरे दरबार तक नहीं पहुंचता। नीयत के अंदर फतूर आ गया। फिर कहा माली को कि एक गिलास और पिलाओ। उसी टहनी से करीब वाला अनार तोड़ा, रंग भी बदल गया, जायका भी बदल गया। मरवान बिन अब्दुल मलिक ने माली से पूछा ये क्या माजरा है? वो माली भी अहले इल्म था, कहता है लगता यूं है कि वक्त के बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है। बड़ों की नीयतें बदलती है, हुक्मरानों की नीयतें बदलती है, आवाम पिस जाया करती है, आवाम आजमाइश का शिकार हो जाती है। हो सकता है बड़ों की नीयत की वजह से आज हमारे मुसलमान भाई इस आजमाइश के अंदर आ पड़े हैं। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हम अपने घरों को सलामत रखना चाहते हैं तो उनकी मदद करें। हम अपने आइज़ा व क़ारिब को देखना चाहते हैं, हम उनकी मदद करें। हम अपनी जिंदगी की बका चाहते हैं, हम उनकी मदद करें। आज जरूरत इस बात की है, आज जरूरत इस बात की है, अपने खर्चे कम कर दो, अपने खर्चे कम कर दो। आज मेरी औलाद ने अगर बाहर का बरोस न भी खाया, मेरी औलाद फिर भी आराम से सो जाएगी। लेकिन उन इलाकों के अंदर अगर मासूम बच्चे को दूध न मिला तो वो सोएगा कैसे? कल कयामत के दिन पूछा जाएगा,
حدیث قدسی ہے, لمبی حدیث ہے. کل قیامت کے دن رب پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے پانی کیوں نہیں پلایا, میں ننگا تھا تو نے کپڑا کیوں نہیں پہنایا, میں بیمار تھا تو نے عیادت کیوں نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ تو بھوک سے پاک ہے, تجھے تو بھوک آ ہی نہیں سکتی. رب کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا مجھے اس کے پاس پاتا. فلاں بندہ پیاسا تھا اسے پانی پلا دیتا مجھے اس کے پاس پاتا. فلاں بیمار تھا اس کی عیادت کرتا مجھے اپنے پاس اس کے پاس پاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عمل کون سا ہے, افضل عمل کون سا ہے. متعدد بار سوال کیے گئے, ہر موقع پر نبی نے مختلف جوابات دیے. ایک مرتبہ فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا. آج وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں, وہاں کے پیغامات آ رہے ہیں کہ ہم تک راشن پہنچاؤ, اور ایسا خشک راشن پہنچاؤ جو ہمارے پاس کچھ دیر کے لیے رہ بھی سکے تاکہ ہم اسے کھا کر زندگی کے چند دن گزار سکیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس مصیبت کی گھڑی کے اندر ہم اٹھ کھڑے ہوں اور ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد میں پیش ہوں. یہی مسلمان کا شیوا ہے. اگر نہیں اٹھو گے یاد رکھنا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کس صورت میں؟ اگر ہم نہیں اٹھیں گے, ہم مدد کے لیے نہیں آئیں گے, غیر ملکی این جی اوز آئیں گی, غیر مسلم این جی اوز آئیں گی, کوئی قادیانیوں کی این جی اوز آئے گی, کوئی عیسائیوں کی این جی اوز آئے گی. اس وقت وہ غریب ہیں, وہ فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہے, اور آپ کو پتا ہے انسان کا جو فقر ہے وہ اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے. اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی وہ این جی اوز فائدہ اٹھائیں گی اور کئی لوگوں کا ایمان بکے گا, کئی لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اگر ان کا ایمان چلا گیا اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کل قیامت کے دن نبی کو جواب کیا دے پائیں گے. ہم اپنے خرچے کم کریں اور اس وقت ہم اٹھ کھڑے ہوں, نکلیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے, 100 روپیہ, 200, 300, 400, اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اور اللہ کے بندوں 1 لیٹر پانی کی بوتل تو پہنچا سکتے ہیں نا وہاں پر. 1 لیٹر پانی کی بوتل, کچھ چنے, کچھ بسکٹ, کچھ ایسی خشک چیزیں جو ہم وہاں تک پہنچائیں. کوشش کریں. ہم خود چند نوجوان کھڑے ہوں, چند نوجوان کہیں ہم جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے, ان کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں. نہیں ہے مخیر حضرات ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں جو وہاں ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ ورد کرتا تعاون کریں. اس وقت پاک آرمی کے کیمپ لگے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ لوگ جا کر مال پہنچائیں. اس وقت وہاں پر ہمارے ملک پاکستان کی ایک مشہور علمی شخصیت مفتی عدنان کاکا خیل مدظل العالی اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, اپنے رفقا کے ساتھ ان میدانوں کے اندر, ان علاقوں کے اندر موجود ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور دامت فیوزہم اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, اپنے رفقا کے ساتھ, اپنی جماعت کے ساتھ وہاں موجود ہیں. سراج الحق مدظل العالی وہ وہاں موجود ہیں. ان اداروں کے ساتھ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آگے بڑھے. پہلے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود نکلیں, ہم خود جائیں, وہاں جا کر ان کی مدد کریں, کسی کے ساتھ ان کو پکڑ کر خشک جگہ پر لائیں, کسی کی داد رسی کریں. ہمارا بھی فرض بنتا ہے. اگر نہیں جا سکتے تو ان اداروں تک ہم اپنی امداد پہنچائیں تاکہ ہماری امداد وہاں تک پہنچے اور ان لوگوں کے لیے کچھ دن آسانی کے ساتھ گزر جائیں. لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہمارے پریشان حال مسلمان بھائیوں کی مدد ہے. ان تک مدد کریں, لازماً کوشش کریں. کوئی بھائی بھی ایسا نہ رہے کہ وہ جو اس مدد سے پیچھے رہے. اپنے طور پر جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک آپ مدد پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں. باقی اللہ رب العزت آپ کے مال کو قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ, اور پھر آپ کے مال میں اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.